ٹھیک ہے. برج تو اصل چل رہا ہے مگر اسینڈنٹ جو ہے وہ اس وقت ایکویریس طلوع ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم چلے جاتے ہیں اس میں ویدک ایسٹرالوجی میں تو جو نچھتر ہوتا ہے، نچھتر ہوتے ہیں، نکشتر بھی بولتے ہیں، نچھتر بھی دھنشتا کے نام سے، دھنشتا نچھتر جو ہے وہ چل رہا ہوگا جو ویدک ایسٹرالوجی کو فالو کرتے ہیں. چاند کی جو منزل ہے اس کا نام ہوگا سعود. 28 منزلیں ہیں، چاند کی منزل جو ہے وہ سعود. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹائم شروع ہوگا شام کو 7:40 پلس مائنس میں نے بتا دیا کہ وہ اپنی زون کے حساب سے، اگر پلس والی زون میں بیٹھے ہوئے وہ پلس کریں، اگر وہ مائنس والی زون میں تو وہ مائنس کر لیں. ٹھیک ہے. ہو گیا. یہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا. 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے ثواب کے لیے، یعنی ثواب کے لیے کہہ لیں یا ان کو تحفہ دینے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہی ہیں کیونکہ یہ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے یا کوئی بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے اور آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اگست کے مہینہ اب ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. مختلف طرح کی ویڈیو فلک شیخ آفیشیل پہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آپ وہ لوگ جو پلانٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ وزٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں. فلک شیخ آفیشیل لکھیں، وہاں جائیں، وہاں ویڈیو آپ کو پلانٹ کے حساب سے مل جائیں گی اسٹرالوجیکل. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے اسلامک ٹاپکس میں کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہیں، باقی اسٹرالوجرز بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ ٹاپکس ہیں جس سے آپ کی زندگی کے اندر آپ کو بینیفٹ ہوگا. تو ناظرین، اگست کے مہینے میں دعا کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، اور آپ لوگوں نے کس طرح اس جو دعا کو پڑھنا ہے اس کا جو ڈاکٹر صاحب کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، ساری ڈیٹیل میں جانتے ہیں. اور وہ ٹائم کون سا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب، اگست کے مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ 3-4 دن اور مزید آگے ہو گئے جی. اس میں بتائیے گا کون سا ٹائم دعا کی قبولیت کا بنے گا اور لوگ کیا پڑھیں اس کے اندر جس سے ان کے بینیفٹس ان کو ٹائم پتہ خاص طور پہ لگ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دعا کی قبولیت کا ٹائم جو ہے اگست میں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، مگر اس سے پہلے آپ کو پتہ جب بھی ہم ویڈیو کرتے ہیں ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو ٹائمز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، نماز کی اقامت اور اذان کے درمیان کا ٹائم جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جب بیماری میں کوئی انسان ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بھائی جب دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں تو وہ دعا قبولیت اختیار کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جس وقت جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کے درمیان کا جو مختصر سا وقفہ ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. خطبے کے بعد جو قاری صاحب جب اس پہ جب کھڑے ہو کے خطبہ دے کے بیٹھ کے دوبارہ اٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس ٹائم بھی آپ دعا مانگو، اس ٹائم پہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اور اس طرح مطلب بیشتر ٹائم اس طرح کے ہیں. آپ جب مثال کے طور پہ جہاد کر رہے ہیں، جنگ میں ہیں، اس وقت بھی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ، مگر یہ ہے کہ ساری صورتحال میں اگر آپ نہیں ہیں تو اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. ویسے تو آپ درود پاک پڑھ کے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. 19 اگست کا وقت ایک آئے گا اس طرح کا، 19 اگست 2024 کا. اس کے اندر میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. انگریزی مہینہ اگست کا ہوگا، جو سفر کی ہے وہ 14 تاریخ ہوگی. اس کے بعد بھادوں جو دیسی مہینہ ہوتا ہے اس کی 4 تاریخ ہوگی. اس کے بعد جو برج چل رہا ہوگا وہ چل رہا ہوگا سنبلہ، اسد چل رہا ہوگا، لیو چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس دن جو طلوع آفتاب ہے وہ تقریباً 5:30 کا اس کا وقت ہے. یہ صبح 19 طلوع آفتاب کا مطلب سورج جس وقت نکل رہا ہے. اور تقریباً 6:40-42 پہ سورج غروب ہوگا اس دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس دن جو اسینڈنٹ ہوگا شام کے 6:30 بجے وہ ایکویریس ہوگا، یعنی ایکویریس اس وقت طلوع ہوا ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. برج تو اصل چل رہا ہے مگر اسینڈنٹ جو ہے وہ اس وقت ایکویریس طلوع ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم چلے جاتے ہیں اس میں
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र भी बोलते हैं, नक्षत्र भी धनुष्टा के नाम से है, धनुष्टा नक्षत्र जो है वो चल रहा होगा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। चांद की जो मंजिल है उसका नाम होगा सऊद। 28 मंजिलें हैं, चांद की मंजिल जो है वो सऊद, ठीक है जी। और ये टाइम शुरू होगा शाम को 7:40 पे, ठीक है, शाम को 7 बजे 19 अगस्त को, 19 अगस्त को, ठीक है, ठीक है, शाम को 7:40 पे शुरू होगा ठीक है, और ये रहेगा रात को 1:14 तक। अच्छा माशाल्लाह, काफी टाइम है, काफी ज्यादा टाइम जो है वो इस दफा आएगा। 1:14 तक रहेगा, 14 मिनट तक ये टाइम रहेगा 19 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त तक, ये सॉरी 20 अगस्त तक, ये 20 अगस्त तक, ये डेट चेंज हो जाएगी 12 बजे के बाद, 1:14 AM। अच्छा सर, ये तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आप बता रहे हैं, अपने घंटे से दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो 5 घंटे प्लस माइनस कर लें, ठीक है, ठीक है, जिनका प्लस का जोन है वो प्लस कर लें, जिनका माइनस का जोन है वो माइनस कर लें। मतलब टाइम यही रहेगा जो आप इसमें पाकिस्तानी हिसाब से टाइम ये रहेगा, ठीक है। अपना अपना टाइम जो है वो देख लें पाकिस्तानी। जैसे हमें कोई अमेरिका में इस टाइम देख रहा है तो वहाँ तो आपको पता है कि अगर ये शाम है तो वहाँ दिन का टाइम आगाज होगा, तो उस टाइम पे उनका बनेगा 5 घंटे प्लस माइनस। मैंने बता दिया कि वो अपनी जोन के हिसाब से, अगर प्लस वाली जोन में बैठे हुए वो प्लस करें, ठीक है, अगर वो माइनस वाली जोन में तो वो माइनस कर लें, माइनस कर लें, ठीक है, ठीक हो गया, ये मैंने डिटेल से बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर करना आपने क्या है कि इसको, क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये करना, इस टाइम के अंदर आप भले जो भी टाइम आप सेलेक्ट करें, इशा की नमाज के बाद कर लें, जो भी आपका सहूलत का वक्त है, 2 नफल आपने पढ़ने हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के सवाब के लिए, यानी सवाब के लिए कह लें या उनको तोहफा देने के लिए, इंशाल्लाह, ठीक है। सारे जो सवाब हैं, सारे जो चीज़ें हैं वो तो अल्लाह ताला ने बनाई, मकसद ही अल्लाह ताला का ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के लिए बना सारा, तो आप तोहफतन, नजरानातन, हदियतन जो है वो 2 नफल पढ़ें इंशाल्लाह, ठीक है। एक दूसरा काम आप ये करें इस टाइम के अंदर जो आप बता रहे हाँ, इस टाइम के अंदर आप टाइम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप, अच्छा, फिर आपने ये करना है कि बावजू हालत में खुशबू आप इस्तेमाल करें, और जो कमरा या जहाँ पे भी आप बैठे हों वो जगह मुअत्तर होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई बखूर का सिलसिला है, बखूर अगर आप जला सकते हैं तो, वरना एटलीस्ट 2 अगरबत्तियाँ ज़रूर वहाँ पे, ठीक है, जगह खुशबूदार होनी चाहिए, एम्बियंस अच्छी हो जाएगी ज़रा, हाँ जी। अच्छा, दूसरा आप ये कीजिए कि फिर 2 नफल जो हैं उस दिन आपने हाजत के पढ़ने हैं, अपनी हाजत के लिए, ठीक है, 2 नफल तो इसाल करने हैं ना, तोहफा, और 2 नफल हाजत के पढ़ लें, हाजत के पढ़, जो भी आपकी हाजात हैं उनको आप पढ़ लें, ठीक है, 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, वो आप पे कम से कम 2 नफल ज़रूर पढ़ें। ठीक है। उसके बाद आप कुरान पाक जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, सीखें, क्योंकि एक ही दफ़ा दुनिया में आना है और किसी टाइम पे भी फारिग होकर आगे चले जाना है, तो कुरान एटलीस्ट पढ़ लें। अच्छा, जो लोग कुरान पाक पढ़े हुए हैं, ख़वातीन और हजरात, उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो नवाफिल हाजत के आप पढ़ लें, उसके बाद आप कुरान पाक जो है सफ़ात वाला, कई लोग जो हैं वो फ़ोन पे पढ़ते हैं, टैबलेट पे पढ़ते हैं, या इस पे कुरान पाक सफ़ात वाला खोलें, ठीक है। आप पढ़िए 21 मरतबा दुरूद शरीफ, ठीक है, 7 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, इसके बाद आप अगर पढ़ सकें तो सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ये लिख लें साथ साथ आप, ठीक है। सूरह कहफ जो है उस दिन ज़रूर पढ़ें, 7 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा सूरह कहफ 1 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद आप चारों जो कुल हैं वो 7-7 मरतबा जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है डॉक्टर। उसके बाद आप दुआ करें अपने मकसद की, जो भी मामला चाहते हैं, हाँ। और मैं हमेशा ये बयान करता हूँ कि दुआ से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पाकीज़ा सिफाती नाम है वो ज़रूर आप पढ़ें, 99 नाम जो नहीं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ठीक है, या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन या आखिर आखिरीन या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन, या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम,
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. یہ ادا کر کے دعا مانگیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سجدے میں جا کے مانگیں, رو کے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں, وہ آپ کے اوپر ہے اور قبول مالک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 21 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. بس یہ آپ کریں اس دن, اس رات کو, قبولیت دعا کی جو رات ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کرم کا یقین رکھیں کہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. ہوگا. یعنی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے, کچھ آپ چاہتے ہیں مانگنا, تو یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے. منتھ کے اندر یہ ساتھ ایک نکلتی ہے جس پر ہم مختلف طرح کے ٹاپکس کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بڑا زبردست اس میں بتاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بچہ ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں جی, جو پڑھا ہوا ہے قرآن پاک. اچھا, جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ایٹ لیسٹ نماز تو جانتے ہوں گے. جو حاجت کے نفل ہیں وہ پڑھیں, پہلے جو تحفہ کرنے ہیں وہ پڑھیں, اس کے بعد حاجت کے نفل پڑھیں, اور اس کے بعد آپ 1100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں 21 دفعہ, پہلے 21 دفعہ بعد میں 1100 مرتبہ پڑھیے یا فتاح ہو یا رزاق ہو. 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ 11 تسبیحیں جو ہیں یہ بعد میں, مطلب سارا خوش عمل دعا مانگنے کے بعد. نہیں, جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ یہ کریں, وہ یہ کریں. ٹھیک ان سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں, مگر 21 دفعہ درود شریف پہلے پڑھیں نوافل کے بعد, اور اس کے بعد 1100 دفعہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو. یا فتح ہو یا رزاق ہو. تو پھر پہلے 21 دفعہ درود شریف یا فتح ہو یا رزاق ہو 1100 مرتبہ, اور پھر 21 مرتبہ درود شریف درمیان میں دعا کر لیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست آپ نے آج کا جو عمل ہمیں بتایا. اور آئی تھنک سو جو ناظرین آپ لوگ کاپی پینسل لے کے نوٹ کیا کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے اسی طرح آپ یہ ادا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ ویڈیو جو ہے 19 سے 20 اگست کے بعد بھی دیکھیں گے, وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکل گیا کیا کریں, اور تو پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اچھا, یہ تو ایک مخصوص وقت ہے نا, اسی طرح پڑھ کے کر لیں. ہاں, اس طرح سے پڑھ کے اگر ٹائم نکل جاتا ہے, ابھی تو اس لیے پہلے اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ٹائملی دیکھ لیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ لیٹ بھی دیکھتے ہیں, تو وہ لوگ اس ٹائم پہ کر لیں اس ٹائم پہ کر لیں. مگر یہ ہے کہ یہ ذرا مخصوص وقت ہے, اس میں جو سورہ کی کمبینیشن ہے ان کی انرجی کا پیٹرن جو ہے وہ اس حساب سے. باقی پڑھ لیں, ویسے تو قرآن سارا ہی پورا ہی انرجی ہے, جس ٹائم جیسے پڑھیں گے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین آپ کو آئی تھنک سو پتہ لگ گیا ہوگا اگست میں دعا کی قبولیت کا ٹائم کب آ رہا ہے. تو 19 اگست سے 20 اگست کا تھوڑا حصہ اور 19 اگست کا 6 گھنٹے 7 تقریباً بنتے ہیں. تو اس ٹائم کا پلیز فائدہ اٹھائیں, اور آپ لوگوں کے جو بھی جائز پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں فلک صاحب, کیونکہ فلسطین کے لیے بھی, ہاں فلسطین کے لیے 14-15 اگست جو ہے نا ایک مشکل وقت سے شاید گزرنا پڑے ہمیں, تو اپنے ملک کے لیے خاص طور پہ دعا کریں, یہ ریکویسٹ ہے میری انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور ناظرین دعا کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے ہنٹ بھی دے دیا 14-15 اگست, دیکھیں کیا ہوتا ہے 14-15 اگست کو. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں. اور ہاں, میرے کچھ دوستوں سے ریکویسٹ ہے اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک سوال میں ادھر بھی دیں لکھ کے, تاکہ آپ لوگوں کو صوفی ٹیرٹ سے اس چیز کا جواب دیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.